بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 9 اپریل سن 1903۔ صبح کی سیر۔ فرمایا، حق اپنے زور اور قوت سے چلتا اور اس کے ساتھ باطل بھی ضرور چلتا ہے، لیکن باطل اپنی قوت اور طاقت سے نہیں چلتا، بلکہ حق کے پرتاؤ سے چلتا ہے، کیونکہ حق چاہتا ہے کہ ساتھ ساتھ کچھ باطل بھی چلے تاکہ تمیز ہو۔ کاذبوں اور منکروں کے وجود سے بہت سی تحریکیں ہو جاتی ہیں۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دن ہی سارا مکہ آمنا و صدقنا کہہ کر ساتھ ہو لیتا تو پھر قرآن شریف کا نزول اسی دن بند ہو جاتا، اور وہ اتنی بڑی کتاب نہ ہوتی۔ جس قدر زور سے باطل حق کی مخالفت کرتا ہے، اسی قدر حق کی قوت اور طاقت تیز ہوتی ہے۔ ذمہ داروں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ جتنا جیٹھ ہاڑ تپتا ہے، اسی قدر ساون میں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ یہ قدرتی نظارہ ہے۔ حق کی جس قدر زور سے مخالفت ہو، اسی قدر وہ چمکتا اور اپنی شوکت دکھاتا ہے۔ ہم نے خود آزما کر دیکھا ہے، جہاں جہاں ہماری نسبت زیادہ شور و غل ہوا ہے، وہاں ایک جماعت تیار ہو گئی، اور جہاں لوگ اس بات کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں، وہاں زیادہ ترقی نہیں ہوتی۔ فتح کے لیے اول لڑائی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر لڑائی نہ ہو تو فتح کا وجود کہاں سے آئے؟ بس اسی طرح اگر حق کی مخالفت نہ ہو تو اس کی صداقت کس طرح کھلے؟ نماز کے قصر کرنے کے متعلق سوال کیا گیا کہ جو شخص یہاں آتے ہیں، یعنی قادیان میں، وہ قصر کریں یا نہ۔ فرمایا، جو شخص 3 دن کے واسطے یہاں آوے، اس کے واسطے قصر جائز ہے۔ میری دانست میں جس سفر میں عزم سفر ہو، پھر خواہ و 2 3 4 کوس کا ہی سفر کیوں نہ ہو، اس میں قصر جائز ہے۔ یہ ہماری سیر سفر نہیں ہے۔ ہاں، اگر امام مقیم ہو تو اس کے پیچھے پوری ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ حکام کا دورہ سفر نہیں ہو سکتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے باغ کی سیر کرتا ہے۔ خواہ قصر کرنے کا تو کوئی وجود نہیں۔ اگر دوروں کی وجہ سے انسان قصر کرنے لگے تو پھر یہ دائمی قصر ہوگا، جس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حکام کہاں مسافر کہلا سکتے ہیں؟ سعدی نے بھی کہا ہے، منم بکو دشت و بیاباں غریب نیز، ہر جا کے رفت خیمہ زد و خوابگاہ ساخت۔ نکاح پر باجا بجانے اور آتش بازی چلانے کے متعلق حضور انور کی خدمت میں سوال ہوا۔ حضور نے فرمایا، ہمارے دین میں دین کی بنا یسر پر ہے، عسر پر نہیں۔ اور پھر انما الاعمال بالنیات ضروری چیز ہے۔ باجوں کا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا۔ اعلان نکاح جس میں فسق و فجور نہ ہو جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ضروری شے ہے، کیونکہ اکثر دفعہ نکاحوں کے متعلق مقدمات تک نوبت پہنچتی ہے، پھر وراثت پر اثر پڑتا ہے، اس لیے اعلان ضروری ہے۔ مگر کوئی ایسا امر نہ ہو جو فسق و فجور کا موجب ہو۔ رنڈی کا تماشا یا آتش بازی فسق و فجور اور اسراف ہے، یہ جائز نہیں۔ باجے کے ساتھ اعلان پر پوچھا گیا کہ جب برات لڑکے والوں کے گھر سے چلتی ہے، کیا اسی وقت سے باجا بجتا جاوے یا نکاح کے بعد؟ فرمایا، ایسے سوالات اور جز در جز نکالنا بے فائدہ ہے۔ اپنے نیت کو دیکھو کہ کیا ہے۔ اگر اپنی شان و شوکت دکھانا مقصود ہے تو فضول ہے، اور اگر یہ غرض ہے کہ نکاح کا صرف اعلان ہو تو اگر گھر سے بھی باجا بجتا جاوے تو کچھ حرج نہیں۔ اسلامی جنگوں میں بھی تو باجا بجتا ہے، وہ بھی ایک اعلان ہی ہوتا ہے۔ ایک زرگر کی طرف سے سوال ہوا کہ پہلے ہم زیوروں کے بنانے کی مزدوری کم لیتے تھے اور ملاوٹ ملا دیتے تھے، اب ملاوٹ چھوڑ دی ہے اور مزدوری زیادہ مانگتے ہیں، تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مزدوری وہی دیں گے جو پہلے دیتے تھے، تم ملاوٹ ملا لو۔ ایسا کام ہم ان کے کہنے سے کریں یا نہ کریں؟ فرمایا، کھوٹ والا کام
ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں کو کہہ دیا کرو کہ اب ہم نے توبہ کر لی ہے۔ جو ایسے کہتے ہیں کہ کھوٹ ملا دو، وہ گناہ کے رغبت دلاتے ہیں، بس ایسا کام ان کے کہنے پر بھی ہرگز نہ کرو۔ برکت دینے والا خدا ہے، اور جب آدمی نیک نیتی کے ساتھ ایک گناہ سے بچتا ہے تو خدا ضرور برکت دیتا ہے۔ پھر سوال ہوا کہ ملا لوگ مردوں کے پاس کھڑے ہو کر اسقاط کراتے ہیں، کیا اس کا کوئی طریق جائز ہے؟ حضرت اختص نے فرمایا اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ ملاؤں نے ماتم اور شادی میں بہت سی رسمیں پیدا کر لی ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ ایک مختار کار عدالت نے سوال کیا کہ بعض مقدمات میں اگرچہ وہ سچا اور صداقت پر ہی مبنی ہو، مصنوعی گواہ بنانا کیسا ہے؟ فرمایا اول تو اس مقدمہ کے پیروکار بنو جو بالکل سچا ہو، یہ تفتیش کر لیا کرو کہ مقدمہ سچا ہے یا جھوٹا، پھر سچ آپ ہی فروغ حاصل کرے گا۔ دوم گواہوں سے آپ کا کچھ واسطہ ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ موکل کا کام ہے کہ وہ گواہ پیش کرے۔ یہ بہت ہی بری بات ہے کہ خود تعلیم دی جاوے کہ چند گواہ تلاش کر لاؤ اور ان کے یہ بات سکھا دو، تم خود کچھ بھی نہ کہو، موکل خود شہادت پیش کرے، خواہ وہ کیسی ہی ہو۔ پھر سوال ہوا کہ بعض باتیں واقعہ میں صحیح ہوتی ہیں مگر مسئلت وقت اور قانون ان کے اظہار کا معنی ہوتا ہے، تو کیا ہم لا تکتم الشہادہ کے موافق ظاہر کر دیا کریں؟ فرمایا یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب آدمی آزاد بے تباہ ہو۔ دوسری جگہ یہ بھی تو فرمایا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، البقرہ آیت 196۔ قانون کی پابندی ضروری شے ہے، جب قانون روکتا ہے تو رکنا چاہیے، جبکہ بعض جگہ اخفاء ایمان بھی کرنا پڑتا ہے، تو جہاں قانون بھی مانے ہو وہاں کیوں اظہار کیا جاوے؟ جس راز کے اظہار سے خانہ بربادی اور تباہی آتی ہے وہ اظہار کرنا منع ہے۔ آتش بازی کے متعلق مکرر سوال کیا گیا، اس پہ فرمایا اس میں ایک جز گندک کا بھی ہوتا ہے، اور گندک وبائی ہوا صاف کرتی ہے، چنانچہ آج کل طاعون کے ایام میں مثلا انار بہت جلد ہوا کو صاف کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص صحیح نیت اصلاح ہوا کے واسطے ایسی آتش بازی جس سے کوئی خطرہ نقصان کا نہ ہو چلاوے تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، مگر بشرط اصلاح نیت کے ساتھ ہو، کیونکہ تمام نتائج نیت پر مترتب ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے گھر بنوایا اور آپ کو مجبور کیا کہ آپ اس میں قدم ڈالیں۔ آپ نے اس مکان کو دیکھا، اس کے ایک طرف کھڑکی تھی، آپ نے دریافت کیا کہ یہ کس لیے بنائی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ٹھنڈی ہوا کے آنے کے واسطے۔ آپ نے فرمایا اگر تو اذان سننے کے واسطے اس کے نیت رکھتا تو ہوا تو آ ہی جاتی اور تیری نیت کا ثواب بھی تجھے مل جاتا۔ مجلس قبل عشاء۔ اول طاعون کے ٹیکے کے متعلق بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی، اس کے بعد توحید کا ذکر چل پڑا۔ فرمایا توحید اس کا نام نہیں کہ صرف زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لیا کرو، بلکہ توحید کے یہ معنی ہیں کہ عظمت الہی بخوبی دل میں بیٹھ جاوے اور اس کے آگے کسی دوسرے شے کی عظمت دل میں جگہ نہ پکڑے۔ ہر ایک فعل اور حرکت اور سکون کا مرجع اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو سمجھا جاوے اور ہر ایک امر میں اسی پر بھروسہ کیا جاوے، کسی غیر اللہ پر کسی قسم کی نظر اور توکل ہرگز نہ رہے، اور خدا تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں کسی قسم کا شرک جائز نہ رکھا جاوے۔ اس وقت مخلوق پرستی کے شرک کی حقیقت تو کھل گئی ہے اور لوگ اس سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے یورپ وغیرہ تمام بلاد میں عیسائی لوگ ہر روز اپنے مذہب سے متنفر ہو رہے ہیں، چنانچہ روزمرہ کے اخباروں، رسالوں اور اشتہاروں سے جو یہاں پڑھے جاتے ہیں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ الغرض مخلوق پرستی کو اب کوئی نہیں مانتا، ہاں اسباب پرستی کا شرک اس قسم کا شرک ہے کہ اس کو بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ مثلا کسان کہتا ہے کہ میں جب تک کھیتی نہ کروں گا اور وہ پھل نہ لاوے گی تب تک گزارا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہر ایک پیشہ والے کو اپنے پیشے پر بھروسہ ہے اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر زندگی محال ہے۔ اس کا نام اسباب پرستی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان نہیں ہے۔ پیشہ وغیرہ تو درکنار، پانی، ہوا، غذا وغیرہ جن اشیاء پر مدار زندگی ہے یہ بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک خدا تعالیٰ کا اذن نہ ہو۔ اسی لیے انسان جب پانی پیے تو اسے خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا ہے، اور پانی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کے ارادے سے پانی نفع دیتا ہے
اور جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو وہی پانی ضرور دیتا ہے۔ ایک شخص نے ایک دفعہ روزہ رکھا، جب افطار کیا تو پانی پیتے ہی لیٹ گیا، اس کے لیے پانی ہی نے زہر کا کام کیا۔ جو کام ہے خواہ معاشرے کا خواہ کوئی اور، جب تک اس میں آسمان سے برکت نہ پڑے تب تک مبارک نہیں ہوتا۔ اگر اس کے اللہ تعالیٰ کے تصرفات پر کامل یقین چاہیے۔ جس کا یہ ایمان نہیں ہے اس میں دہریت کے ایک رگ ہے۔ پہلے ایک امر آسمان پر ہو رہتا ہے تب زمین پر ہوتا ہے۔ دعو و گزاف کا نام توحید نہیں۔ مولویوں کی طرف دیکھو کہ دوسروں کو واز کرتے اور آپ کچھ عمل نہیں کرتے، اس لیے اب ان کا کسی قسم کا اعتبار نہیں رہا ہے۔ ایک مولوی کا ذکر ہے کہ وہ واز کر رہا تھا، سامعین میں اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ صدقہ و خیرات اور مغفرت کا واز اس نے کیا۔ اس سے متاثر ہو کر ایک عورت نے پاؤں سے ایک پازیب اتار کر وائز صاحب کو دے دی، جس پر وائز صاحب نے کہا تو چاہتی ہے کہ تیرا دوسرا پاؤں دوزخ میں جلے؟ یہ سن کر اس نے دوسری بھی دے دی۔ جب گھر میں آئے تو بیوی نے بھی اس بات پر عمل درآمد چاہا کہ محتاجوں کو کچھ دے۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ یہ باتیں سنانے کی ہوتی ہیں، کرنے کی نہیں ہوتی، اور کہا کہ اگر ایسا ہم کام نہ کریں تو گزارا نہیں ہوتا۔ انہیں کے متعلق یہ ضرب المثل ہے، وائزاں کی جلوہ بر میرا اب ممبر میں کنن، چون بخلوت میں رون کار دیگر میں کنن۔ مردے کو کلمہ پڑھتے سننا یعنی دین کا دوبارہ سرسبز ہونا۔ بر یعنی بور کے درخت سے مراد نصارہ کا دین ہے کہ جس کی عظمت اور سرکشی تو بہت ہے مگر پھل ندارت، یہ تعبیر رویا ہے۔ 10 اپریل 1903 بعد نماز جمعہ چند اشخاص نے بیعت کی، جس پر حضرت اقدس نے فرمایا اس وقت جو تم بیعت کرتے ہو یہ بیعت توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ جو کوئی توبہ کرے گا اس کے گناہ بخش دوں گا۔ گناہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان دیدہ دانستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور ان احکام کے برخلاف کرے جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ان باتوں کو کرے جن کے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ جس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی بد ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو فراموش کر دیتا ہے اور تائب کو بے گناہ سمجھتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تائب اپنی توبہ پر قائم رہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ توبہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ مثلا حج کرنے والے حج کر کے آتے ہیں اور واپس آ کر چند دنوں کے بعد پھر سابقہ بدیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو ان کے حج سے کیا فائدہ؟ خدا تعالیٰ گناہوں سے ہمیشہ بیزار ہے، اس لیے انسان کو گناہ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ جو شخص اس بات پر قادر ہے کہ گناہ چھوڑ دے اور پھر نہ چھوڑے تو خدا تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور پکڑے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس توبہ کے درخت سے پھل کھاؤ اور تمہارے گھر وباؤں سے بچے رہیں تو چاہیے کہ سچی توبہ کرو۔ خدا تعالیٰ اپنی سنت کو نہیں بدلا کرتا، جیسے قرآن شریف میں ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سورہ فاطر آیت 44۔ اور جو انسان ذرا سی بھی نیکی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا، اسی طرح جو ذرا بر بدی کرتا ہے اس پر بھی خدا تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے۔ پس جب یہ حالت ہے تو گناہ سے بہت بچنا چاہیے۔ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے، گویا گناہ کو ایک شیریں شربت کی مثال خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر یاد رکھیں کہ جیسے خدا تعالیٰ بڑا غفور اور رحیم ہے ویسے ہی وہ بڑا بے نیاز بھی ہے۔ جب وہ غضب میں آتا ہے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ فرماتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، سورہ شمس آیت 16، یعنی کسی کی اولاد کی بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ اگر فلاں شخص ہلاک ہوگا تو اس کے یتیم بچے کیا کریں گے۔ آج کل دیکھو یہی حالت ہو رہی ہے، آخرکار ایسے بچے پادریوں کی ہاتھ پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے گناہ کر کے کبھی بے پرواہ مت رہو اور ہمیشہ توبہ کرو۔ یہ مت خیال کرو کہ جو نماز کا حق تھا وہ ہم نے ادا کر لیا، یا دعا کا جو حق تھا وہ ہم نے پورا کیا، ہرگز نہیں۔ دعا اور نماز کے حق کا ادا کرنا چھوٹی بات نہیں، یہ تو ایک موت اپنے اوپر وارد کرنی ہے۔ نماز اس بات کا نام ہے کہ جب انسان اسے ادا کرتا ہو تو یہ محسوس کرے کہ اس جہان سے دوسرے جہان میں پہنچ گیا ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو بری خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو نماز بھی پڑھی اور دعا بھی کی ہے مگر قبول نہیں ہوتی۔ یہ ان لوگوں کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ نماز اور دعا میں جب تک انسان غفلت اور کسل سے خالی نہ ہو تو وہ قبولیت کے قابل نہیں ہوا کرتی۔ اگر انسان ایک ایسا کھانا کھائے جو کہ بظاہر تو میٹھا ہو مگر اس کے اندر زہر ملی ہوئی ہے
تو مٹھاس سے وہ زہر معلوم تو نہ ہوگا، مگر پیشتر اس کے کہ مٹھاس اپنا اثر کرے، زہر پہلے ہی اثر کر کے کام تمام کر دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ غفلت سے بھری ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ غفلت اپنا اثر پہلے کر جاتی ہے۔ یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بالکل مطیع ہو اور پھر اس کی دعا قبول نہ ہو۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ اس کے مقررہ شرائط کو کامل طور پر ادا کرے۔ جیسے کہ انسان اگر دوربین سے دور کی شے نزدیک دیکھنا چاہے تو جب تک وہ دوربین کے آلے کو ٹھیک ترتیب پر نہ رکھے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہی حال نماز اور دعا کا ہے۔ اسی طرح ہر ایک کام کی شرط ہے، جب وہ کامل طور پر ادا ہو تو اس سے فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کو پیاس لگی ہو اور پانی اس کے پاس بہت سا موجود ہے مگر وہ پیے نہ تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یا اگر اس میں سے ایک دو قطرہ پیے تو کیا ہوگا، پوری مقدار پینے سے ہی فائدہ ہوگا۔ غرض کے ہر ایک کام کے واسطے خدا تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے، جب وہ اس حد پر پہنچتا ہے تو بابرکت ہوتا ہے، اور جو کام اس حد تک نہ پہنچیں تو وہ اچھے نہیں کہلاتے اور نہ ان میں برکت ہوتی ہے۔